قربانی کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن ہم یہاں صرف اس قربانی کے ضروری فضائل و مسائل کا ذکر کریں گے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی ہے۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں، القربان کے معنی ہے ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی قرب جوئی کی جائے، اور عرف میں قربان بمانی نصیحتق یعنی ذبیحہ کے آتے ہیں۔ فرہنگ آصفیہ میں ہے قربانی کرنے کا مطلب ہے عید الاضحیٰ کو اونٹ یا دمبا وغیرہ قربان کرنا، ذبح کرنا۔ اس لفظ میں یا تمنائی زائد ہے کیونکہ فارسی والوں کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات عربی مصدر کے آگے یا مصدر چھوٹی یا زائدہ اکثر بڑھا دیا کرتے ہیں، جیسے خلاص سے خلاصی وغیرہ۔ قربانی کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل جانور کی قربانی کرنا ہے۔ یہ قربانی قیامت کے دن اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر دیا جاتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اور فرمایا، اونٹ کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ قربانی نہ کرنے پر وعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صاحب نصاب باوجود استطاعت کے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، یعنی وہ خوشی منانے کا مستحق نہیں۔ قربانی کس پر؟ قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ مقیم مرد و عورت پر واجب ہے جس کی ملک میں 52.5 تولہ چاندی یا اتنی قیمت کا مال اس کی حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہو، خواہ یہ مال سونا چاندی اور زیورات کی شکل میں ہو یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھریلو سامان یا مسکونہ مکان کے علاوہ کسی مکان یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں۔ اگر کسی شخص پر قرض ہو لیکن بنیادی ضرورت اشیاء، رہائش، مکان، استعمالی چیزیں اور استعمالی کپڑوں کے علاوہ جو کچھ اس کی املاک ہو وہ اتنی ہو کہ بیچ دی جائیں اور قرض ادا کرنے کے بعد بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اس کے پاس بچ رہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ خیال رہے کہ قربانی صاحب نصاب پر زکوٰۃ کی طرح ہر سال واجب ہوتی ہے، لیکن اس میں زکوٰۃ کی طرح نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ نیز ٹی وی، وی سی آر جیسی خرافات، کپڑوں کی 3 جوڑوں سے زائد لباس اور وہ تمام اشیاء جو محض زیب و زینت اور نمود و نمائش کے لیے گھروں میں رکھی جاتی ہیں اور سال بھر میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتی، زیادہ ضرورت ہیں، اس لیے ان سب کی قیمت بھی حساب میں لگائی جائے گی۔ قربانی واجب ہے، محض سنت نہیں۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ قربانی واجب نہیں، محض سنت ہے۔ یہ درست نہیں، اس کے مفصل دلائل ہماری کتاب رسائل ابن یامین میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں بس ایک مختصر ایک سوال کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ ایک صاحب کا قول ہے کہ قربانی واجب نہیں، محض سنت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی ذوالحج کا چاند دیکھے اور اس کا ارادہ قربانی کا ہو تو وہ اپنے بال ناخن تا وقت یہ کہ قربانی کر لے نہ کاٹے، مقصد و ارادہ ہو۔ یہ لفظ بتلاتا ہے کہ قربانی واجب نہیں، صرف سنت ہے۔ کیا یہ دلیل برابر اور درست ہے؟ قربانی محض سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ سرکار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو صاحب نصاب باوجود استطاعت کے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی جو کشائش پائے اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ پھٹکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ باقی رہا یہ کہ حدیث شریف میں لفظ اراد آیا ہے تو یہ ایک محاورہ اور عام بول چال ہے، یہ وجوب کے خلاف نہیں۔ حج کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، حدیث میں ہے جو حج کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ جلدی کرے۔ تو کیا حج بھی سنت ہے، فرض نہیں؟ خلاصہ یہ کہ قربانی واجب ہے، محض سنت نہیں۔ قربانی واجب ہونے کی شرطیں، مندرجہ ذیل شرائط کے پائے جانے پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ عاقل ہونا، مجنوں پر قربانی واجب نہیں۔ مالک نصاب ہونا اور اس میں اتنے مال کا مالک ہونا کافی ہے جس کی قیمت حاجت اصلیہ سے زائد ہو کر نصاب کے برابر ہو جائے۔ بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، البتہ اگر والدین صاحب مال ہوں اور وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ مقیم ہونا، شرعی مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ آزاد سے مراد یہ ہے کہ وہ غلام یا باندی نہ ہو، عورت خامد کے ہوتے ہوئے بھی آزاد ہے، بیٹے اور نوکر سب آزاد ہیں،
ہندوستان میں غلامی کا وجود نہیں، قیدی بھی آزاد ہیں اور ملازم سرکار وغیرہ سب آزاد ہیں۔ اگر یہ لوگ مالک نصاب ہوں تو ان سب پر قربانی واجب ہوگی۔ حاجی پر عید الاضحیٰ کی قربانی۔ ابھی آپ کو یہ بتایا گیا کہ عید الاضحیٰ کی قربانی مسافر پر واجب نہیں بلکہ مقیم پر واجب ہوتی ہے، لہٰذا جس آفاقی کا قیام مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد سے واپسی تک 15 دن سے کم ہو تو وہ مسافر ہے اور اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہوگی، اور اگر وہ حدود مکہ میں داخل ہونے سے واپسی تک کے درمیان 15 دن یا اس سے زائد کا قیام رہا تو وہ حاجی مسافر نہیں بلکہ مقیم ہوتا ہے، اور ایسے حاجی پر صاحب نسب ہونے کی صورت میں اہل مکہ کی طرح عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے، لیکن یہ قربانی حدود حرم میں کرنا لازم نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ایام قربانی میں کرنا جائز اور درست ہے، لہٰذا اپنے وطن میں قربانی کا انتظام کر دے تو بھی درست ہے۔ کسی اور کی طرف سے قربانی، کسی دوسرے شخص کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر قربانی ادا کرنا یا اس کی طرف سے واجب قربانی کی نیت کر کے بڑے جانور میں حصہ لینا درست نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے اس بڑے جانور میں شریک کسی کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی۔ خیال رہے کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا مستقلاً واجب ہے، لہٰذا شوہر و بیوی دونوں صاحب نصاب ہوں تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے، دونوں کی طرف سے قربانی کافی نہیں۔ بالفاظ دیگر جو عورت صاحب نصاب ہو تو خود اس پر قربانی واجب ہے، شوہر پر اپنی بیوی کی طرف سے قربانی واجب نہیں۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے پیسوں سے قربانی کرے یا اپنا کوئی زیور بیچ کر قربانی کر لے، یا عورت کی اجازت سے اس کا شوہر اس کی طرف سے قربانی کر دے، لیکن اگر عورت کی اجازت اور اس کو مطلع کیے بغیر اس کا شوہر قربانی کرے گا تو واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی عورت کا شوہر یا اسی طرح بالغ اولاد کے لیے والدین وغیرہ ہر سال ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو استحساناً یہ قربانی واجب درست ہو جائے گی، خواہ اہل خانہ نے اجازت دی ہو یا نہ دی ہو۔ قربانی کا وقت، قربانی کا وقت ذی الحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ ہیں، ان میں جب چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ اس میں مزید تفصیل یہ ہے، جن مقامات پر عیدین کی نماز نہیں ہوتی یعنی دیہات اور قریہ جات، وہاں فجر کی نماز کے بعد ہی قربانی کی جا سکتی ہے۔ شہر میں جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد ہی قربانی درست ہے۔ اگر ایک شہر میں کئی مقامات پر عید نماز ادا کی جاتی ہے تو سب سے پہلے جہاں نماز عید ادا کی جاتی ہے اس کا اعتبار ہوگا، اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے 10 ذی الحج کو عید کی نماز ادا نہ ہو پائے تو پھر اس دن آفتاب ڈھلنے کے بعد یعنی ظہر کے وقت شروع ہونے کے بعد ہی قربانی جائز ہوگی۔ رات میں فی نفسہ قربانی کرنا مکروہ نہیں، بلکہ چونکہ رات کی تاریکی کی وجہ سے غلطی کا احتمال ہوتا ہے اور اندیشہ ہے کہ ذبح میں جن رگوں اور نالیوں کا کاٹنا مطلوب ہے وہ صحیح طور پر نہ کٹ پائیں گی، اس لیے فقہا نے رات میں قربانی کے لیے منع کیا ہے۔ لہٰذا اگر روشنی کا انتظام ایسا ہو کہ غلطی کا اندیشہ باقی نہ رہے، جیسا کہ اب ممکن ہے، تو رات میں بھی قربانی کرنے اور جانور کے ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نوٹ: قربانی واجب ہونے کی شرطوں میں آخری وقت کا اعتبار، یعنی اگر کوئی شخص قربانی کے اول وقت میں اہل نہیں تھا اور آخر وقت میں اہل ہو گیا تو اس پر قربانی واجب قرار پائے گی۔ مثلا غیر مسلم یا مرتد شخص آخر میں مسلمان ہو گیا، غلام آزاد ہو گیا، مسافر مقیم ہو گیا، فقیر مالک کے نصاب ہو گیا، نابالغ بالغ ہو گیا یا مجنون عاقل ہو گیا تو ان سب صورتوں میں ان پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر بالعکس ہوا تو قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے جانور: احناف کے ہاں فضیلت و اولیت کے اعتبار سے قربانی کے جانوروں کی ترتیب اس طرح ہے: اونٹ، بھینس اور اسی طرح کے چوپائے، بکری، بھیڑ، البتہ بکری یا بھیڑ اونٹ وغیرہ کے مقابلے میں نہ ہو، صرف اس 1/7 کے مقابلے میں ہو، اور اونٹ وغیرہ کے 7ویں حصے کے مقابلے میں بکری وغیرہ کی قیمت زیادہ ہو تو بکری کی قربانی افضل ہوگی۔ قربانی کے چند آداب: قربانی میں مندرجہ ذیل امور کی رعایت کرنا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ قربانی سے چند دن پہلے جانور کو گھر میں باندھ کر خوب کھلانا پلانا، تیز چھری سے ذبح کرنا، ذبح کرنے کے فوراً بعد کھال نہ اتارنا بلکہ کچھ دیر تک جانور کے جسم کے ساکن اور ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا، کسی اور جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا، اگر اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، اور خود تجربہ نہ رکھتا ہو تو بہتر ہے کسی دوسرے سے ذبح کروائے، مگر خود بھی موجود رہے تو بہتر ہے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹانا اور خود بھی ذبح کرنے والا قبلہ رخ ہو، یہ سنت موقدہ ہے۔ قربانی کی جھول، رسی وغیرہ صدقہ کر دینا۔ جانور کو لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھنا: انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین انی صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی اللہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک
امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ قربانی کی کھال کا حکم۔ قربانی کی کھال کو اپنے استعمال میں لانا، جیسے مسلح بنا لیا جائے یا چمڑی کی کوئی چیز ڈول وغیرہ بنا لی جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر اس کو فروخت کیا تو اس کی قیمت اپنے خرچ میں لانا جائز نہیں، بلکہ اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور قربانی کی کھال بدون نیت صدقہ فروخت کرنا بھی جائز نہیں۔ قربانی کی کھال کسی خدمت کے معاوضے میں دینا بھی جائز نہیں، اس لیے مسجد کے مؤذن یا امام وغیرہ کے حق خدمت کے طور پر بھی اس کو کھال دینا درست نہیں۔ مدارس اسلامیہ کے غریب و نادار طلبہ ان کھالوں کا بہترین مصرف ہیں کہ اس میں صدقے کا ثواب بھی ہے اور احیاء علم دین کی خدمت بھی، مگر مدرسین ملازمین کی تنخواہ اس سے دینا جائز نہیں۔ قربانی کے گوشت کا حکم۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود استعمال کریں، دوسرا حصہ اقربا و احباب پر خرچ کریں اور تیسرا حصہ فقراء و نادار پر۔ تاہم ضرورت و حالات کے لحاظ سے اس تناسب میں کمی و بیشی کی گنجائش ہے۔ حلال جانور کی حرام اشیاء۔ 7 چیزیں حلال جانور کی بھی کھانا حرام ہے۔ ذکر، فرج، مثانہ، غدود، حرام مغز جو پشت کے مہرے میں ہوتا ہے، خصیہ اور پتہ مرارہ جو کلیجی کے پاس پانی کی ظرف ہوتا ہے، اور حرام خون جو کہ قطعی حرام ہے۔ قربانی کی قضا۔ اگر ایام قربانی میں قربانی نہ کی، حالانکہ قربانی اس پر واجب تھی، تو بعد میں اس پر اس کی قضا واجب ہوگی۔ اگر خوشحال آدمی تھا اور کوئی متعین جانور اس نے قربانی کی نیت سے نہیں لیا تو قضا کی 2 صورتیں ہیں، یا تو زندہ جانور خرید کر صدقہ کر دے اور اس کی قیمت صدقہ کر دے، اور اگر غریب محتاج آدمی نے کوئی جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا یا کسی جانور کے متعلق قربانی کی نظر مانی، تو ایام قربانی گزر جانے کے باوجود قربانی نہ کیے جانے کی صورت میں اسی جانور کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ نیز اس کا مصرف اب صرف فقراء ہوں گے۔ اگر کوئی غنی قربانی کا جانور لے اور وہ ایام قربانی میں گم ہو جائے اور وہ اس کی جگہ کوئی دوسرا جانور ذبح کر لے، پھر وہ پہلا جانور مل جائے تو اب اس جانور کی قربانی واجب نہیں۔ لیکن اگر کوئی محتاج جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس کے ساتھ یہی صورت پیش آئے تو اس گمشدہ جانور کے ملنے کے بعد اس کی قربانی کرنی ہوگی۔ اس طرح قربانی کی نیت سے خریدے ہوئے جانور کو اگر کسی عذر کے باعث قبل از وقت ذبح کرنا پڑے تو وہ صدقے کا جانور شمار ہوگا اور اس کا اپنی ذات کے لیے استعمال درست نہ ہوگا، صرف فقراء ہی اس کے مستحق ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی لائک بٹن کا پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ کمنٹ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے اور بیل کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔